بالخصوص حضرت شیخ الحدیث صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عملہ عمرہ و شرفہ، شرکائے مجلس، عمائدین علاقہ، علماء کرام، سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سے قبل عظیم عالم اور محقق حضرت علامہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری زیدہ مجدہ آپ سے مخاطب تھے، اور اس سے قبل بھی شاید خطابات ہوئے ہوں، تو میں بھی کچھ وقت کے لیے آج کی اس تقریب کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے علاقہ کی مقبول ترین شخصیت جناب مولانا زبیر اسلم صاحب کو خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں یہ محبتوں کا ماحول پیدا کیا ہے، اور یہ کوئی آبادی سے ہٹ کے علاقہ ہے، لیکن یہاں آ کر کے محسوس ہوا کہ لوگوں کے دل بھی، قلب اور روحیں سب ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ ہجوم عاشقاں ہے، اور ابھی بتا رہے تھے کہ کتنے خوش نصیب بچوں کے سروں پر عزت کی دستار سجائی جا چکی ہے، اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں ان فضاؤں میں قرآن کی خوشبو پھیلتی رہتی ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جو حفظ قرآن کی سعادت سمیٹنے کے لیے یہاں دور و نزدیک سے سفر کر کے موجود رہتے ہیں، اور علم دین کی طلب میں دور دراز کا سفر کاٹ کے یہاں آئے۔ اللہ سب کی کاوشیں اور سب کی محنتیں، قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اتنے عظیم علماء موجود ہیں، تو میری کوئی بات نہ تو نئی بات ہوگی، اور نہ ہی میں کوئی اس طرز کا خطیب ہوں کہ خطابت کا رنگ ہو، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا محقق ہوں کہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے لا کے رکھ سکوں جس سے آپ پہلے آشنا نہ ہوں۔ تو بس ایک حکم کی تعمیل ہے، اور چند لمحوں کے لیے میں حاضر ہوں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت عنوان آج کے اس اجتماع کا سرنامہ ہے، اور مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت کو، حضور کے اسوہ کو سیکھنا چاہیے، عملاً اس پہ اپنی زندگی کو لے کر کے آنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت رنگ میں اور آہنگ میں دیکھ سکیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کچھ چیزیں علاقائی کلچر اور مشرقی روایات سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں غیروں کی نقالی پر مشتمل ہیں، مغرب کی نقالی ہم کرتے ہیں اور اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور جہاں ہمارا جی چاہتا ہے وہاں ہم سیرت اور سنت کو بھی اختیار کرتے ہیں، تو ہماری زندگی کبھی بھی چین اور قرار اور تسکین کے نور سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص چاہے وہ حکیم سے علاج کروا رہا ہو تو یکسوئی کے ساتھ اس کو اسی کی دوائی ہی کھانی چاہیے۔ وہ دوپہر کو ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے اور شام کو حکیم صاحب کا نسخہ استعمال کرتا ہے،
اور صبح کے وقت وہ ایلوپیتھک کی بجائے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی دوائی لیتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اس کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوگا یا وہ روح بصحت ہوگا؟ کبھی بھی وہ روح بصحت نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی ہی پیدا ہوگی اور صحت مزید خراب بھی ہوگی کہ کبھی وہ کسی کو کبھی کسی کو، اور پھر جب چاہا اس نے دوائی لے لی، جب چاہا چھوڑ دی. اس چمن میں پیرو بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. اگر حضور علیہ السلام کی سیرت کو ہم مکمل طور پہ اختیار کرتے ہیں تو ایک ایسا پاکیزہ ستھرا مطمئن انسان مارز وجود میں آتا ہے کہ جس کو خود بھی زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو بھی رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو تخلیق کیا ہے اس کی صورت ایسی ہوتی ہے. اور ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت ہمارے پاس موجود ہے، دستیاب ہے. ہم ادھر ادھر کیوں نظر اٹھا کر کے دیکھیں؟ ہمارے ہاں کوئی کمی تو ہے نہیں کہ ہم کچھ امور کے اندر تو سیرت کو رہنما بنائیں، ہادی بنا کر کے اس کے مطابق چلیں، اور کہیں ہم کہیں کہ یہاں ہم کیا کریں، یہاں ہم مجبور ہیں. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اور فطرت انسانی کی مطابقت میں بھی ہے، اور ہر دور کی ضرورت کے تقاضوں کو تقاضوں کو پورا بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کے اسوہ نور کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو اس پہ لے آتے ہیں تو ہماری زندگی خوبصورت زندگی ہے جو لوگوں کے سامنے آئے، اور ہم خود بھی ایک تمانیت کے نور سے مالا مال ہوں. ورنہ ساری زندگی ہم بے چین اور مضطرب ہی رہیں گے، اور پتہ نہیں ہوگا ہمیں خود ہی کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں. ایک قدم ادھر، 10 قدم ادھر، 5 قدم پھر دوسری جانب، ساری زندگی وہیں گھومتے رہتے ہیں، اور زندگی کو مقصدیت کا نور ہی نصیب نہیں ہو پاتا. تو آئیے ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو عملاً سیکھنا بھی ہے، اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، اور ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے. اور حضور علیہ السلام کی محبت جس کا ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے محب ہیں، حضور علیہ السلام کے ہم عاشق ہیں، تو اس عشق کا اور اس محبت کا بھی تقاضا یہی ہے. ہماری محبت صرف ہماری زبان کی نوک تک نہ رہے، صرف ہماری پگڑی تک ہی ہماری محبت محدود نہ ہو جائے، یا ہمارے نعروں تک ہماری محبت محدود نہ ہو جائے. ہماری محبت ہمارے رویوں میں بھی اترے، ہمارے طرز زندگی میں بھی محسوس کیا جائے کہ یہ حضور کا خادم ہے، حضور کا نوکر ہے، حضور کا غلام ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم محب رسول ہیں. فرمایا کرتے تھے تمہیں بتانے کی نوبت نہ آئے اور کسی کو پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ حضور کے غلام ہو، لیکن جب کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے کہ یہ حضور کا غلام ہے. یہ نہیں کہ تم دور سے تو دکھائی دو کہ یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے، لیکن جب کسی کے نیڑے لگو، کوئی تم سے رشتہ داری کر کے دیکھے، کوئی کاروبار کر کے دیکھے، تمہاری ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لے، تمہیں قرض دے کے دیکھ لے، پھر وہ پریشان ہو جائے کہ یہ اوپر سے تو اچھا مسلمان لگ رہا تھا، لیکن نیڑے ہو کے دیکھا تو یہ کچھ اور نکلا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. نہیں، جب کوئی تمہیں دور سے دیکھے تو اسے لگے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، اور جب کوئی تمہارے نیڑے ہو تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے لگ جائے. کہ حضور علیہ السلام کے عاشق، حضور علیہ السلام کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں. ہمارے رویے بتائیں،
ہمارے کردار سے خوشبو آئے، ہمارے طرز زندگی کی مہک سے لوگ مست ہو جائیں کہ واقعہ حضور کے غلام اور حضور کے عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو عملی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غلامی کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں سیکھنی بھی ہوگی اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہوگا۔ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی بتائے کہ یہ ان کا نوکر، ان کی دہلیز کا گداگر ہے۔ ہمارے بزرگ، ان کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور جب وہ بصرے آتے ہیں تو کوئی مناظرے کے لیے عیسائی کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا امام آ تو لے، ایسے سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتی ہوئی روشن پیشانی، نورانی چہرہ، اور حضور کی سنت کا عکس امام محمد علیہ رحمہ جو ہی تشریف فرما ہوئے، اور وہ جو مناظرہ کرنے کے لیے کھڑا تھا اس کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور تم کلمہ پڑھنے لگے۔ تو اس عیسائی پادری نے کہا جب میں نے مسلمانوں کے امام کو دیکھا، ان کی چمکتی روشن پیشانی کو دیکھا اور ان کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو برجستہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے کردار نے دین پھیلایا تھا۔ ہمارے صوفیہ یہاں آئے اور دین پھیلا، ان کے کردار نے پھیلایا تھا۔ جتنی تقریریں میں کر رہا ہوں اتنی داتا صاحب نے تو نہیں کی تھی، اتنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو نہیں کی تھی۔ وہ تو جہاں سے گزرتے گئے کردار کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ آپ سنتے نا، یہاں صوفیہ آئے تھے، یہاں تاجر آئے تھے، اور ان کو دیکھ کر یہاں کفر کا معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ بتوں کو پوجنے والے، جانوروں کو پوجنے والے، حشرات الارض کو پوجنے والے، یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے یہ جو کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا تھا یہ بھی معبود تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادو اور پتھر کے اصنام اور لکڑی کے وثن پوجنے والے ان لوگوں کے کردار سے بدل گئے۔ جو تاجر آئے تھے، جو مختلف جگہوں سے صوفی آئے تھے، علماء آئے تھے، ہمارے حکمران آئے تھے، میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ وہ لوگ آئے تھے اور یہ معاشرہ بدل گیا اور ایمان کا نور پھیلنے لگا۔ اب ہمارے کتنے بھائی بیٹے بیرون ملک گئے ہیں، کفر کے معاشروں میں رہتے ہیں۔ عرب دنیا کے اور ہماری اجمی دنیا کے مسلمان ممالک کے کتنے لوگ، کتنے صوفیاء کی اولاد، کتنے پیروں کے صاحبزادے، کتنے علماء کے بیٹے، اور کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر مختلف ممالک کے اندر ہیں۔ تو ان کو بھی بدل جانا چاہیے تھا، جس طرح وہ تاجر آئے تھے اور ہم بدل گئے تھے، ہمارے ابا و اجداد بدلے تھے، تو ان کو بھی بدلنا چاہیے۔ لیکن الٹا کیا ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی ہمیں حل بتاؤ، اس اولاد کو مسلمان کیسے رکھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو گئے ہیں انہوں نے کسی کو مسلمان کیا کرنا ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ان کو اسلام پہ قائم کیسے رکھا جائے۔ تو یار گوشت پوست کے بنے ہوئے وہ بھی تو انسان تھے جو تاجر یہاں آئے تھے، وہ بھی تو کمانے یہاں آئے تھے، کمائی کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے جو کمائی کی وہ یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو کمائی کی کفر کے معاشرے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا۔ اور ہمارے جو تبلیغ بھی کرنے گئے ہیں، ہمارے جو وہاں جو ہے وہ تجارت کرنے گئے ہیں، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے اپنی اولادیں نہیں سنبھالی جا رہی۔ تو یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل مسلمان تھے، عملی طور پہ مسلمان تھے۔ وہ صرف زبان کی نوک سے مسلمان نہیں تھے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز زندگی سے اسلام کا نور جھلکتا تھا۔ پھر وہ جدھر سے گزرتے گئے وہ خوشبو بانٹتے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ کوئی مجلسیں قائم کر کے لوگوں کو متاثر نہیں کیا، انہوں نے کاروبار میں سچ بولا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جس شخص نے اس کو سچ سکھایا اس کا نام پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا نام پوچھنا ہے تو درود پڑھو، ہم نام محمد بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ہمارے رویے لوگوں کے اسلام کے راستے کے اندر رکاوٹ بن گئے۔ ایک انڈین رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، اس نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، کوئی بہت ضخیم کتاب نہیں ہے، وہ
250-300 صفحات پر مشتمل ہو گیا۔ میٹرک کے زمانے میں وہ کتاب اتنے شوق سے پڑھی کہ ایک ہندو نے لکھی ہے، پھر 2 بار پڑھی، پھر 3 مرتبہ پڑھی وہ کتاب۔ تو بڑی خوبصورت کتاب لکھی۔ تو کسی نے سوامی سے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اس کا جو جواب سنیے، وہ کتنا آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ہمارے روڈ پہ ایک گاڑی چلتی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، اگر نہ سمجھے تو موج ہے، لیکن اگر سمجھے تو یہ نیندیں اچاٹ کر دے جملہ۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں بھی یہ جذبہ جاگا کہ اس پیغمبر پر ایمان کیوں نہ لے آؤں جس کی سیرت اتنی تابناک اور روشن ہے۔ لیکن جب دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا وجود لوگوں کے ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن گیا، اور ہمارے اسلاف کا وجود کفر کے اندھیرے دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس لیے ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، ہم دنیا کو کیسے مسخر کر سکتے ہیں، دنیا کی کیسے تسخیر کر سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے وجود کو بھی مسخر نہیں کر سکے، اپنی خواہشات پہ قابو نہیں ڈال سکے، اپنی آرزوؤں پر ابھی کنٹرول نہیں کر سکے۔ جب تک ہم ان کی محبت کے سانچے میں نہیں ڈھل جاتے۔ میرے حضور قبلہ عالم شیخ مربی نے کہا تھا، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ تو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سیرت النبی کا عنوان ہو یا اسوہ رسول کا یا عشق رسول کا یا محبت رسول کا یا کوئی بھی عنوان ہو، تو یہ صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہمارے عمل کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سمیع تلذذ کے لیے نہیں ہوتا کہ کانوں کی لذت اس سے حاصل کر لیں، بلکہ اس ہمیں سیکھنے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم کس طرح زندگی گزارتے تھے، اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، جس طرح شب و روز بسر کیے ہیں، تو ہمیں اس پر اپنی زندگی کو لانا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بخیل نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور علیہ السلام سے کیا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ دیکھیں کیا مومن بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں؟ ہم مومن بھی ہیں اور خائن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور مکار بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور دوسرے کو دجل و فریب بھی دے رہے ہیں۔ اگر یہ ابو جہل کو راز معلوم ہو جاتا کہ اسلام بھی چل جائے گا اور جھوٹ، مکر، فریب، دجل، تلبیس، جھوٹی سرداری کا بت بھی قائم رہے گا، تو اس کو کیا ضرورت تھی ٹکر لینے کی؟ وہ اسلام بھی قبول کر لیتا اور زندگی بھی اپنی خواہش کے مطابق گزارتا رہتا۔ لیکن اسے پتہ تھا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے طریقہ حیات کے مطابق اب زندگی کو ڈھالنا ہوگا، پھر اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو ترک کرنا پڑے گا۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں، پھر اپنا وجود تو اس کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہم ان پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا نام بھی ادب سے چوم رہے ہیں، عقیدت سے نعرے بھی لگا رہے ہیں، لیکن زندگی میں، رویوں میں، کاروبار میں، انداز معاشرت میں ہم اپنی ساری مرضی کر رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں چلے گا۔ یہ ہم ان سے دھوکہ نہیں، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ ہمارے رویوں میں اتر آئے۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اقبال کہتے ہیں پھر اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کر اگر ان کے طرز زندگی کو تو اختیار کرنا نہیں جانتا ہے۔ جو سیرت کا عنوان یہی ہے کہ ہم ان کے لائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو جھوٹ ہمارے رگ و ریشہ میں ماو نفوذ ہے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے اگر جھوٹ نہیں بولتے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ آپ کا ہی نہیں بکتا۔ ان کی